السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر اپنی فضل اور رحمت ہمیشہ ایسے ہی بنائے رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے برائیوں کے راستوں میں نیکیوں کو حائل کر دیں. آمین. اوکے جی، ریلیف سیریز کا آج ڈے 1 ہے اور یہ کمپلیٹ سیریز جو ہے وہ میں بھی آپ لوگوں کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتی کہ کتنے دن کی ہوں گی، بیکاز جیسے جیسے آپ لوگوں کے کوشچن آتے جائیں گے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. ڈیلی آپ کو ایک ٹاپک جو ہے نا وہ ڈیلیور ہوگا، تو اس لیے میں بھی آپ کو ایگزیکٹ بتا نہیں سکتی ہوں کیونکہ کافی گرلز جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی جا رہی ہیں. تو آج کا جو ہم ٹاپک فرسٹ ڈسکس کریں گے دیٹ از اباؤٹ اوور تھنکنگ. ٹھیک ہے، بہت ساری گرلز نے مجھ سے سیم ایک ہی کوشچن کیا ہے کہ ہم بہت اوور تھنک کرتے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ کیور اپ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ سے اس کو روکتے بھی ہیں، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتا. مطلب ہماری سوچ جس طرف جاتی ہے وہ وہیں کو جاتی ہے، ہم کنٹرول نہیں کر پاتے اس کے اوپر. تو اس کی ریزن کیا ہے اور ہم اس کو کیور کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم یہ سب چیزیں سیکھیں گے. دیکھیں، اوور تھنکنگ جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ کیسا انسان ہے جو اوور تھنکر ہو سکتا ہے. اوور چیز، سب سے پہلی چیز اب دیکھیں، اوور کیا ہوتا ہے. اوور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا. اوور کچھ بھی ہے، وہ آپ کی تھنکنگ ہے یا اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے. اوور ایٹنگ ہے، اوور سنگنگ ہے، کچھ بھی آپ کی لائف میں اوور ہو جائے ان لمیٹڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ایڈوانٹیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جنرل بات ہے. ٹھیک ہے، یوزل یہ بات ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اوور ہو جائے تو اوور ہونے کی وجہ سے وہ نقصان ہی کرتی ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اب یہ اوور تھنکنگ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. اور یہ کون لوگ سوچتے ہیں اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے. تو وہ لوگ جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں یا تو وہ لوگ فائنینشلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. فرسٹ یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ فائنینشلی ڈسٹرب ہوں. یا پھر کوئی ایسا انسان جو بہت رسپانسبل ہے، جس کے اوپر اپنی فیملی کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، آفیسز کی، جابس کی، مطلب جو بہت زیادہ رسپانسبل انسان ہوتا ہے وہ اوور تھنکر ہو سکتا ہے. تھرڈلی ڈپریسڈ انسان، وہ بھی اوور تھنکر ہو سکتا ہے، جس انسان کو اسٹریس ہو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے کچھ ریزنز ہیں جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے. لونلینس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اوور تھنکنگ میں. اوور تھنکنگ جو ہے اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ تو ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ اور سیکنڈ ہوتی ہے امیجنیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اوور تھنکنگ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں، تب اوور تھنکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور امیجنیٹو تھنکنگ بہت کم ہوتی ہیں. وہ اس لیے کہ ہم کچھ بھی ایسی چیز امیجن کرتے ہیں جو ہمارے لیے بیسٹ ہو یا جس سے امیجن کر کے ہمیں خوشی ملے. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز امیجن کر رہا ہو جس کی وجہ سے اسے لگے کہ میں بہت ہی ڈسٹروائے ہو رہا ہوں یا میں ڈاؤن جا رہا ہوں. کوئی انسان ایسی امیجنیشنز نہیں کرتا. ہمیشہ ہر کوئی جو ہے وہ یہی امیجن کرتا ہے کہ میں بڑا اپ جا رہا ہوں اور میں بہت آگے ہوں، میں سب سے بہت آگے ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس طرح کی امیجنیشنز ہوتی ہیں ہماری. نیگیٹو امیجنیشنز جو ہیں وہ کبھی نہیں ہوتی. نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. نیگیٹو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ٹائم اپنے بارے میں یہ سوچتے رہیں کہ ہم بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے، اور لوگ ہمارے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں ہم ان کے اوپر بہت ڈیپلی سوچتے رہے، اتنا زیادہ کہ وہ ہمیں اندر ہی اندر جو ہے نا وہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہ اس طرح ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ ہم اس سے کسی نہ کسی ڈائزیز میں ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہمیں ڈائزیز ہو جاتی ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم سائیکو ہو جاتے ہیں اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ ہم لوگ اس چیز کے بارے میں اتنا ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. اوور تھنکنگ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں
انسان کو ڈسٹروائے کر دینے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ سے ہی ڈپریشن ہوتی ہے، اور ڈپریشن بھی آپ لوگوں کو دنیا سے کٹ آف کروانے کے لیے کافی ہے. اوور تھنکنگ بھی آپ کو دنیا سے کٹ آف کروانے کے لیے کافی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیوں ہے. اوور تھنکنگ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر اگر ہم اکیلے ہوں، الون ایٹ دی ہوم اور اینی ادر پلیس، ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اب اور کیا کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی اپنا موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے. اس سے زیادہ ہماری آج کل کی ہابیز کوئی اور نہیں ہے. بکس ریڈنگ وغیرہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ آج کل نہیں ہو رہا جتنا موبائل یوزنگ ہو رہی ہے. اگر ہم موبائل بھی یوز نہیں کر رہے اور ہم بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں. تو جس انسان کو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے، پھر اوور تھنکنگ میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے آج پورے دن میرے ساتھ کیا ہوا، کسی نے مجھے اگنور کیا، تو کیا میں اس قابل نہیں تھی کہ مجھے کوئی اچھی طرح سے دیکھ سکتا، یا کوئی میرے بارے میں بات کر سکے، یا کیوں لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. میں تو ایسا کسی کے ساتھ کچھ کرتی ہی نہیں. تو کیوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سب لوگ، آپ، میں، اگر ہم اوور تھنکنگ کریں، ہم خود کو جلانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو گلٹ فیل کروائیں کہ ہم نے یہ کام کیا. ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ پراپر بلیو نہیں کرتے، اللہ پہ فیتھ نہیں رکھتے. اللہ پہ فیتھ رکھنا چاہیے. دیکھیں، اگر ہم اللہ پہ یقین رکھیں گے تو ہمارے مائنڈ میں ایسی انٹرپریٹیشنز نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ وہی بندہ کرتا ہے جس کو اللہ کے اوپر پراپر بلیو نہیں ہوتا، یا پھر وہ کسی ٹراما سے گزرا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں. یعنی کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کسی کا کوئی بہت ڈیئر ون جو ہے وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کو لو ڈیزیزز ہو رہے ہیں جیسے آج کل بہت. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اوور تھنکنگ کاز کرتی ہیں. ان سب سے کیورنگ کا ایک جو بیسٹ ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر بلیو کریں. اس بات کو سوچیں کہ میرے ساتھ جو کوئی بھی ٹریجڈی ہو چکی ہے وہ ہونی ہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ میرے لیے ایسے ہی لکھی تھی. اگر اللہ نے یوں نہ لکھی ہوتی تو وہ میرے ساتھ نہ ہوتی. ٹھیک ہے، تو اللہ پہ یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہے وہی ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے. اگر میرے ساتھ کچھ غلط بھی ہوا ہے، اور اگر میرے ساتھ اچھا بھی ہو جاتا تو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہی ہوتی. اور وہ انسان جو فائنینشلی ڈسٹربڈ ہیں، پلیز ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس میٹر میں اوور تھنکنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جتنا رزق لکھا ہے آپ لوگوں کو اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں مل سکتا. اگر آپ اس میں سے کسی ضرورت مند کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں تو وہ اس کا حصہ ہے، آپ کو آپ کا حصہ کمپلیٹ ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھا وقت نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا. یہ وقت بھی گزرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمیشہ ہر ٹائم میں یہ سوچیں کہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. اگر آپ خوش ہیں تب بھی یہ سوچیں کہ یہ خوشی جو ہے یہ گزرے گی. اس بات کو دل میں ایک اچھی طرح سے فکس کر لیں کہ یہ چیز بھی گزرنے والی ہے. ایسا نہیں کریں کہ خوشی میں اتنا خود کو مرج کر لیں کہ ہمیں پھر بعد میں اگر کوئی سیڈنس چیز یا کوئی ایسی ہمیں نیوز ملے جو ہمارے لیے اچھی نہ ہو، اور جب وہ ہمیں ملے تو پھر ہم اس کے لیے بہت زیادہ ہی خود کو ڈس ایبل فیل کرنا شروع کر دیں کہ اب ہم کیا کریں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہر چیز کے لیے خود کو ہمیشہ ریڈی رکھا کریں کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو کور اپ. ٹھیک ہے، تھنک مسٹ، یہ نہیں ہے کہ سوچیں نہیں، سوچیں ضرور، بٹ ناٹ ٹو بی اوور تھنک. اوور تھنک نہ کریں، اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اگر ہمیں اوور تھنکنگ کرنی ہے نا تو ہم اس چیز کے بارے میں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بلیسنگ بھی دی ہے، یہ بھی بلیسنگ دی ہے. اس کی بلیسنگز کے بارے میں سوچیں، جسٹ اس کی بلیسنگ کے بارے میں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی غلط خیال آتا بھی ہے نا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا آج، تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس میں سے کچھ میرے ساتھ اچھا بھی تو کیا ہوگا آج، اس کے بارے میں بھی سوچیں تاکہ آپ کا جو ایک کور اپ سا ہو جائے. جو آپ پہلے سوچیں نا کہ غلط کیا ہوا میرے ساتھ، اس کا آپ کا کور اپ ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. یقین کریں اگر ہم خود کو اللہ سے ریلیٹ کر لیں گے، اگر ہمیں اس پہ یقین ہوگا تو کوئی بھی اوور تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں ڈسٹروائے نہیں کر سکتی. اوور تھنکنگ سے ہم اتنے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی ایسے ہر ٹائم غصے میں رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی مس بیہیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر والے اور کوئی فیملی ممبرز، کوئی ریلیٹیوز آ جائیں، کوئی فرینڈز ہوں، وہ کہیں کہ بھئی تم تو ہم سے ہی ہر ٹائم اس طرح موڈ آف یہ رکھتی ہو، پتہ نہیں کیا بات ہوئی. تو یہ دوسروں کو شو نہ کروائیں. ٹھیک ہے، اور اپنی تنہائی میں کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ نہ کریں. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. تو اگر ہم تنہائی میں خود کو ایسے جلانے والے کام کریں گے تو ہماری تنہائی پاک تو نہیں ہے نا.
یہ تو ہم پھر خود کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہم اپنے اوپر خود بخود کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہم اپنے دشمن خود کیوں بن جاتے ہیں؟ اوور تھنکنگ سے بہت زیادہ اوائڈ کریں. آپ کو جیسے ہی کوئی سوچ آنے لگے آپ اسے فوراً سے اپنے مائنڈ سے اسکپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ ٹائم از ٹو پاس. وی شوڈ بی ریڈی فار اینی سچویشن. ہر سچویشن کے لیے خود کو ریڈی رکھنا چاہیے. انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ ہمیں آلریڈی پتہ تھی تو یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے. کچھ چیزیں سڈن بھی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرنا چاہیے. اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. اچھا، اب اوور تھنکنگ کو کیور کیسے کیا جائے، یعنی کہ اس سچویشن سے اوور کم کرنے کا کیا میتھڈ ہے؟ فرسٹ جو میتھڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے خیالات کو اللہ سے جوڑیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں. اپنی جو اوور تھنکنگ ہے اس کو ہیپینس سے ریلیٹ کر دیں. جیسے آپ کو کوئی غلط مائنڈ میں آئے نا خیال کہ یہ تو میرے لیے بہت غلط ہے، فوراً سے اس کو اچھے سے کور اپ کر لیں، کیونکہ یہ شیطان ہے جو ہمارے اندر اس طرح کے بہکاوے ڈالتا ہے. اوور تھنکنگ سے ہم اس طرح کی بھی باتیں سوچ لیتے ہیں جس سے ہمارے ریلیشن شپس خراب ہو سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہی ہونا ہو. اس چیز پہ ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے. اوور تھنکنگ آپ کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے، تو کائنڈلی اس سے اوائڈ کریں. ایک میتھڈ تو اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. سیکنڈ جو ہے وہ اس کے اذکار کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی ڈسٹربنس ہو، بے چینی ہو، آپ فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. جتنا آپ درود پڑھتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی سکون آتا جائے گا. اپنی تنہائی کو اللہ کے لیے جو ہے وہ فکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ لوگ اکیلے ہوں، موسٹلی ایسا رات میں ہوتا ہے جب انسان سونے والا ہوتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے تو ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں. تب انسان کو بہت سارے ایسے خیالات آتے ہیں جو اس کے مائنڈ کو اسکپ کرنے چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتے. یہ بھی بات ہے، انسان ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن ہمیں پھر بھی کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، ہر چیز پاسبل ہے. اگر ہم اسے کرنا چاہیں تو ہم اسے کر سکتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم جس سچویشن میں ہوتے ہیں نا ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. اگر ہم اس سے نکلنے کی تھوڑی بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمیں اپنی مدد کروانی ہے تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا آپ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پڑھتے جائیں. آپ لوگ ہر نماز میں اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ اسے روٹین میں ہر بار یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنے اللہ کے اذکار ہیں وہ سارے کیا کریں تاکہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو سکون ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عبادت میں خود کو اتنا زیادہ بزی کر لیں کہ آپ کو کوئی اور چیز سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اوور تھنکنگ سے اوور کم کرنے کا سب سے بیسٹ وے جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں، کیونکہ اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ لونلینس کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم بہت سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں اتنا زیادہ اوور تھنکنگ کا احساس نہیں ہوتا جتنا اکیلے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ ہم کافی لوگوں کے درمیان بیٹھیں، اور اگر ہمارا بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے یا اس ٹائم پہ لوگ اویل نہیں ہیں، ہم اکیلے ہیں، تو اپنے آپ کو عبادت سے جوڑ دیں. جتنا ہم خود کو بزی رکھیں گے اتنی اوور تھنکنگ ہم سے دور رہے گی، ٹھیک ہے؟ فرینڈس میں بزی کر لیں، فیملی میں بزی کر لیں، کچھ بھی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ بزی ہو جائیں، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا جائے، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی ایسا سوچ نہ آئے جو آپ کو ڈسٹرب کر سکے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بارے میں غلط خیالات مت لائیں، ہمیشہ اچھا سوچنے کی کوشش کریں، پازیٹیو. آپ کے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو اور امیجنیٹو تھنکنگز ہوتی ہیں جو کہ آج کل کامن ہر انسان میں ہے، لیکن جو انسان اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ لے آتا ہے نا وہی انسان جو ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو، اگر ایک جو ہم نے خول اپنے گرد چڑھا لیا ہے، اگر ہم اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس لیے ہمیشہ خود کو ان چیزوں سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ہمیں دیکھ کے اس سے لیسن لے، نہ کہ یہ کرے کہ دوسرا بندہ ڈپریس ہے تو اچھا اس کو یہ پرابلم. آج کل ہر کوئی اسی چیز میں ہے کہ میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں، میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، میرا ٹراما بہت زیادہ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹرامے سے گزرا ہوا ہے. ہر کسی کے لائف سرکل میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے جو وہ بھول نہیں سکتا اور وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. کچھ لوگ سوچ کے اپنے آپ کو اتنا روگ لگوا لیتے ہیں کہ وہ پھر کسی اور کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو کیا فائدہ آپ کی ایسی چیز کا؟ جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ گزرا ہوا ٹائم کبھی واپس نہیں آتا، تو اپنے آپ کو اس ٹائم کے لیے ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
کائنڈلی خود کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگ کو نیند آتی ہے، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو اس کے پاس تو سب سے بیسٹ ریزن ہے وہ اللہ کا نام لے، درود پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور فوراً سے سو جائے، جیسے اس کو اوور تھنکنگ ہونا شروع ہو. انسان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ انسان سوچتا رہے اور وہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. نو، اٹس نتھنگ. انسان کو ہر چیز پتہ چلتی ہے. انسان کو اپنے گناہوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس کا ضمیر اسے اس بارے میں گواہی دیتا ہے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو. انسان اپنے گناہوں کے بارے میں بھی ویسے ہی اویئر ہو جاتا ہے جیسے ہم اپنی دوسری چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم خود ہی نہیں چاہتے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالنا. کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ساتھ دے، انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی بھی چیز سے نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. کیورنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ سلیپنگ ہو سکتی ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، فرینڈس کے ساتھ رہیں، عبادت کریں، اذکار کریں، سب کچھ کریں. بس مین بات جو ہے اوور تھنکنگ کی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے اور ہم اس کی دی ہوئی کسی بھی مشکل کو اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم جب بہت زیادہ تنہائی میں ہوتے ہیں، کچھ اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تب ہم اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں خود کو بیزی رکھیں، ٹھیک ہے. ان لوگوں میں رکھیں جن کے ساتھ آپ کو خوشی ہو. اور اگر آپ کے پاس یہ اویلیبلٹی نہیں ہے تو اپنی سوچ کو اچھا کر لیں، چھوڑ دیں اس چیز کو سوچنا کہ غلط ہوگا. اوور تھنکنگ آپ کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے. آج اپنے آپ سے یہ پرومس کریں کہ آپ کبھی اوور تھنک نہیں کریں گے. سوچیں ضرور لیکن اچھا سوچیں، ٹھیک ہے. تھنک مسٹ بٹ ناٹ بی اوور تھنک. اچھا سوچیں، کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ خود بخود اچھا ہو جائے گا. اگر آپ دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کے لیے گڑھک ہوتا ہے تو انسان اس میں ہمیشہ خود ہی گرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جس کسی نے مجھ سے کوشچن کیا میں اس کو بڑا ڈیفینڈ کر رہی ہوں. میں یہ صرف ایک آپ لوگوں کو جنرل بات بتا رہی ہوں، کامن، کہ جو کچھ بھی ہم دوسروں کے لیے غلط سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں اپنی سوچ کو اپنے قابو میں رکھیں، فریش رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. ہر ٹائم اپنے ایک لمبا سانس لیا کریں، درود پاک پڑھیں، کلمہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. آپ ہر نماز کے بعد اپنی روٹین بنا لیں، کوئی ایک تسبیح جو ہے وہ 100 ٹائمز کیا کریں. ہر ٹائم اپنی زبان پہ وہ اذکار رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دعائیں کریں. کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جو آپ کو آ سکے. اوور تھنکنگ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا اگر ہم ان سب چیزوں کو فالو کریں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فیتھ ہے، جو کہ اللہ پر ہونا چاہیے. اگر ہمیں فیتھ نہیں ہے تو ہمیں اس قسم کی کتنی بھی ڈائزیزز ہو جائیں وہ ہوتی ہی رہیں گی، وہ کبھی اینڈ نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمارا فیتھ کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن اگر فیتھ کمپلیٹ ہوگا نا، اپنی ہر چیز کو جب تک ہم اللہ سے جوڑ لیں گے نا کہ یہ اللہ کی وجہ سے، تو ہمیں کوئی چیز ڈسٹروائے نہیں کر سکتی. آپ ہمیشہ ہر چیز کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے راستے خود بخود کھول دیتا ہے. وہ اپنے کسی بندے کو دکھی نہیں رہنے دیتا، ٹھیک ہے. اگر اس نے ہمیں جو خوشی دی ہے وہ وقتی ہے تو غم بھی وقتی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے سوائے موت کے، ٹھیک ہے. موت ہی ہے جو جس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوگا، وہی رہے گی موت. اس کے بعد ہمارا حساب ہوگا، ہم دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ پائیں گے. زندگی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو اس زندگی کے لیے خود کو اتنا زیادہ ٹربل میں نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اگلی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں، آپ کے پیرنٹس کو آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.